السلام علیکم مائی آن لائن فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر نمرا اور حاضر ہوئی ہوں ایک اور ٹاپک کے ساتھ۔ اچھا جی، تو تھم نیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں بات کروں گی احساس کمتری اور احساس برتری پہ، جس کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس۔ اچھا جی، تو میں سب سے پہلے آپ کو ان کی شارٹ سی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری کہتے ہیں خود کو کسی سے کم تر سمجھنا، اور احساس برتری یعنی سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پہ اگلے کو خود سے کم تر سمجھنا اور خود کو اس سے اچھا سمجھنا۔ تو ان دونوں کمپلیکسز کو میں انفیریورٹی کمپلیکس کا ہی نام دوں گی، کیونکہ احساس برتری رکھنے والا شخص ایک قسم کا احساس کمتری کا ہی شکار ہے۔ خود کو کسی سے بالا تر سمجھنا، خود کو بہت بہتر سمجھنا، ہر معاملے میں اپنے کام کو زیادہ سراہنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، اپنے کام کی تعریف اپنے منہ سے کرنا اور اٹینشن سیک کرنا، لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننا، اس کو کہتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس۔ سپیریورٹی کمپلیکس کے شکار بندے میں کوئی ایسی خاص کوالٹیز نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کو یہ شو کرانا چاہتا ہے یا لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے کہ میں تو بڑا ایک قابل بندہ ہوں، اور وہ اکڑ کر چلتا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کی۔ تو احساس کمتری کی جو ڈیفینیشن امریکن ایسوسی ایشن آف اچھا جی، تو احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کی جو ڈیفینیشن امریکن ایسوسی ایشن آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نے دی ہے، اس کے مطابق جب ایک انسان دن بدن اپنی انسیکیورٹی کو لے کر زیادہ سوچنے لگ جائے، حالانکہ وہ انسیکیورٹی اس میں پائی بھی نہ جائے، اس کے علاوہ لوگوں میں جانے سے گھبرائے، سوشل انزائٹی کا شکار ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، حالانکہ ان کے اندر وہ دیکھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے شخص کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کی تربیت میں کوئی فرق رہ گیا ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہوئی، ایسے لوگ جن کو اپنی رائے کے اظہار کے لیے موقع نہیں دیا جاتا، ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی، ایسے لوگ سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ پیرنٹس اکثر جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بچے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ پھر آتی ہے اسکول لائف میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ٹیچرز ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، بولنے کا موقع نہیں دیں گے۔ پھر آتی ہے جی پریکٹیکل لائف، جاب لائف، اس میں جی اللہ کے حکم سے مینیجرز ہی ایسے مل جائیں گے جو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور بات بات پر تذلیل کریں گے، تو ایسے لوگ سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ایسی ہے، کسی کو مال و دولت زیادہ دے دی ہے، کسی کو عقل زیادہ دے دی ہے، اور کسی کو شکل زیادہ دے دی ہے۔ بس جب انسان یہ چیز سوچنے لگ جائے نا کہ میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایسی شکل نہیں ہے، اس کے پاس خوبصورت شکل ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، اس بندے کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کرتی ہے۔ تو نہ ہی انفیریورٹی کمپلیکس اچھا ہے اور نہ ہی سپیریورٹی۔ اب آپ نے ان پہ قابو کیسے پانا ہے؟ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، بلیو می، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ ان احساسات کمتری سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ۔ ٹاک ٹو یور سیلف، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، خود سے بات کریں۔ خود سے بات نہیں کرتے، ایک لسٹ بنائیں اور اس میں اپنی خوبیاں لکھیں، جن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور پھر اپنا موازنہ دوسروں سے کریں کہ فلاں میں تو یہ خوبی نہیں ہے جو میرے اندر ہے، پھر بھی وہ کیسا اکڑ کے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو کانفیڈنس آئے گا۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے جو کہ تھوڑی محنت والا ہے، کہ اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنی سکلز کو تعلیمی طور پہ یا کسی بھی طور پہ خود کو مضبوط کریں، چاہے وہ فائنینشلی ہے، چاہے جیسے بھی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب یہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو لوگ آٹومیٹیکلی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں یہ چیز ہوئی ہے تو آگے آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں، بچوں پہ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اگلے کو بولنے کا موقع دیں، اگلے کی بات کو ویلیو دیں۔ جب آپ اگلے کی بات کو ویلیو دیں گے تو وہ بندہ کبھی بھی احساس کمتری میں نہیں جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیں جو آپ کو ٹانٹس کریں، آپ کی تذلیل کریں۔ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں۔ انسان کو فرق تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے اور یہ میری تذلیل کر رہا ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کریں. اب باڈی لینگویج کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ کسی محفل میں گئے ہیں، فار ایگزامپل کہیں انٹرویو میں گئے ہیں، اگلے کی بات کو پہلے آرام سے سنیں اور پھر اس کا جواب دیں. جلدی جلدی بولنا بند کر دیں. اگلے کی بات کو سمجھیں اور تھوڑا ٹھہر کے جواب دیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک پر اعتماد انسان ہیں. اور احساس برتری کا شکار لوگ پلیز اپنے اندر سے میں کو نکال دیں. وہ ایک ڈرامہ بھی تھا میں کے نام سے، انہوں نے ایک اچھا سبق دیا ہے کہ جو بندہ میں کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں کرنے سے نہیں چلتی. آئی ہوپ سو گائز آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے معاشرتی لحاظ سے وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. حاضر ہوں گی ایک اور ولاگ کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.